نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولا تباشروهن وانتم عاكفون في المساجد تلك حدود الله فلا تقربوها كذلك يبين الله آياته للناس لعلهم يتقون۔ اور نہ مباشرت کرو نہ عورتوں سے اس حال میں کہ تم اعتکاف میں بیٹھنے والے ہو مساجد میں، یہ اللہ کی قائم کی ہوئی حدود ہیں، پس نہ قریب جاؤ ان کے۔ اسی طرح بیان کرتے ہیں اللہ پاک آیات کو لوگوں کے لیے تاکہ وہ پرہیزگار ہو جائیں۔ صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم ونحن علی ذلک من الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد النبی الامی وعلی آلہ واصحابہ وسلم تسلیما۔ برادران محترم، یہ گزشتہ آیت کا آخری حصہ ہے۔ ایک ہی آیت ہے جس میں اللہ تعالیٰ نے رمضان کی راتوں کے اندر کھانے پینے کی اور اپنی منکوحہ بیوی کے ساتھ مباشرت کی اجازت دی۔ یہ مسائل بیان ہو چکے اور کھانے پینے کی آخری حد بیان کی، صبح کا طلوع ہونا، صبح صادق کا، کہ جب صبح صادق ہو جائے تو اس سے آپ کے روزے کی ابتدا ہو جائے گی۔ اب کھانے پینے کی اجازت یا وہ امور جن سے روزہ ٹوٹ جاتا ہو ان کی اجازت نہیں ہوگی۔ آگے اللہ تعالیٰ نے اعتکاف کا حکم ذکر کیا ہے اس آخری حصے میں۔ اعتکاف کا لغوی معنی ہوتا ہے کسی کام سے، کسی چیز سے رک جانا، لیکن شرعی اعتبار سے اعتکاف کہتے ہیں اللہ کی عبادت کے لیے مسجد میں ٹھہرنا۔ عبادت کی نیت سے مسجد میں ٹھہرنے کا نام اعتکاف ہے۔ پھر اعتکاف 3 قسم کا ہوتا ہے، ایک نفل، دوسرا سنت اور تیسرا واجب۔ نفل اعتکاف یہ ہے کہ انسان جس وقت مسجد میں آئے، داخل ہوتے ہی اعتکاف کی نیت کر لے کہ یا اللہ میں تیرے لیے مسجد میں اعتکاف کی نیت کرتا ہوں۔ اپنی زبان میں کہہ لے، زبان سے کہنے کی ضرورت نہیں، دل میں ارادہ کر لے تب بھی اعتکاف کا ثواب مل جاتا ہے۔ اس کے لیے کوئی ٹائم کی پابندی نہیں، 1 منٹ کے لیے، 1 لمحے کے لیے آئے، ایک نماز کے وقت کے لیے آئے تو یہ نفلی اعتکاف اس وقت میں بھی ہو سکتا ہے۔ دوسری قسم اعتکاف کی سنت، یہ ہے رمضان کے آخری عشرے کا اعتکاف جس کو سنت کفائی کا درجہ حاصل ہے۔ سنت کفائی کا معنی یہ ہے کہ محلے کی جو مسجد ہے، اہل محلہ پر حق ہے، لازم ہے کہ ان میں سے چند اشخاص، چند افراد اس آخری عشرہ میں اعتکاف بیٹھیں۔ ایک یا چند افراد بیٹھ جائیں تو تمام اہل محلہ جو ہے نا وہ بری ذمہ ہو جاتے ہیں، اور اگر مسجد کے اندر کوئی بھی اس آخری عشرے میں اعتکاف نہ بیٹھے تو سارا اہل محلہ جو ہے نا وہ گناہ گار ہوں گے۔ اب اگر کوئی وبال آیا تو سب پر آئے گا۔ تو یہ سنت اعتکاف، سنت کفائی کا اعتکاف ہے رمضان کے آخری عشرے کا۔ ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مدنی زندگی کے ہر سال کے اندر رمضان میں آخری عشرے کا اعتکاف کیا۔ البتہ سن 9 ہجری کا اعتکاف کسی مجبوری کی وجہ سے حضور نہ فرما سکے، تو پھر اس کے نتیجے میں کیا ہوا کہ سن 10 ہجری میں آپ نے رمضان کے 20 دن کا اعتکاف کیا۔ 10 ہجری کا جو رمضان آیا اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 20 دن کا اعتکاف، یعنی آخری 2 عشرے جو ہے نا ان دونوں کا اعتکاف فرمایا۔ تو یہ اعتکاف سنت کفائی ہے۔ اور تیسرا اعتکاف واجب۔ واجب یہ ہے کہ انسان کوئی منت مان لے کہ میرا فلاں کام ہو جائے، دکان کی ہے، اللہ تعالیٰ اس کو ترقی دے تو میں 1 مہینہ یا 10 دن یا 20 دن اعتکاف کروں گا،
وہ منت پوری ہو جائے تو اس کی تکمیل کے لیے اعتکاف اس پر واجب ہو جاتا ہے۔ اب اعتکاف واجب ہو یا اعتکاف سنت کفائی ہو، اس کی صحت کے لیے کچھ شرائط ہیں، وہ ہوں گے تو یہ اعتکاف صحیح ادا ہوگا، اگر وہ شرائط نہ ہوں تو پھر اعتکاف کی ادائیگی نہیں ہوگی۔ سب سے بڑی شرط یہ ہے کہ اعتکاف سنت اور واجب کے لیے انسان دن کے وقت میں روزے کے ساتھ رہے۔ روزہ اگر کسی شرعی عذر کی بنیاد پر بھی نہ رکھ سکا تو روزہ نہ رکھنے کی بنیاد پر اعتکاف بھی ٹوٹ جائے گا۔ اس سنت اعتکاف کے ساتھ بھی واجب اعتکاف کے ساتھ بھی روزے کا ہونا ضروری ہے، روزے کے بغیر یہ اعتکاف نہیں ہے۔ اور سنت کفائی کا جو اعتکاف ہے، آپ حضرات علماء سے سنتے ہیں رمضان کے آخری عشرے کا اعتکاف، اس کے لیے لازم ہے کہ انسان 20ویں روزے کو عصر کے وقت مسجد میں اعتکاف کی نیت سے داخل ہو جائے، تاکہ 20ویں کا غروب آفتاب اس کا مسجد میں ہی ہو۔ اگر غروب آفتاب کے وقت مسجد میں نہ ہوا بلکہ غروب کے بعد آیا تو پھر چند لمحے بے شک کیوں نہ گزر جائیں، کیونکہ غروب کے ساتھ ہی آخری عشرہ شروع ہو جاتا ہے، آخری عشرہ داخل ہو جاتا ہے۔ 21ویں رات کے غروب ہونے کے ساتھ ہی 20واں روزے کا اختتام اور 21ویں شب کی ابتدا سورج غروب ہونے کے ساتھ ہی ہو جاتی ہے۔ لہذا اگر کوئی شخص سورج کے غروب ہونے کے بعد گھر سے نکلتا ہے اور چند لمحے ہی اس سے گزر جاتے ہیں کہ وہ مسجد میں اس وقت نہیں ہوتا، تو پھر سنت کفائی کا اعتکاف جو ہے نا وہ پورا نہیں ہوگا۔ اس لیے حضرات فقہا لکھتے ہیں کہ جناب سنت کفائی کے اعتکاف کے لیے 20ویں کا سورج غروب مسجد میں ہی ہونا چاہیے، تب اس کا یہ سنت کا اعتکاف جو ہے نا یہ پورا ہوگا۔ باقی اعتکاف کی فضیلتیں حدیث کے اندر بہت وارد ہوئی ہیں۔ ایک حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص اللہ کے لیے مسجد میں اعتکاف بیٹھتا ہے تو جہنم کے عذاب سے 3 خندقوں کی مقدار وہ دور ہو جاتا ہے۔ اور ہر مومن کا مقصود بھی یہی ہے کہ میں اللہ کو راضی کر کے جہنم سے بچ جاؤں اور جنت کا مستحق ہو جاؤں۔ یہی تمنا ہے نا، ہر مومن کی یہی خواہش ہوتی ہے کہ جنت کا مستحق ہو جاؤں اور جہنم سے محفوظ ہو جاؤں۔ تو اعتکاف بھی ان عبادات میں سے ایک اہم ترین عبادت ہے جس سے انسان کو جہنم سے آزادی اور جنت کا استحقاق نصیب ہوتا ہے۔ باقی اس آیت کریمہ میں اللہ تبارک و تعالی نے ایک اور حکم بھی بیان کیا۔ روزے کی راتوں کے اندر عام اہل ایمان کو اپنی بیویوں کے ساتھ مباشرت کی اجازت تھی، لیکن اعتکاف کی حالت میں یہ اجازت نہیں ہے۔ جو شخص مسجد میں آ کر اعتکاف بیٹھے گا تو اعتکاف کے 10 دن کے اندر وہ گھر جا کر اپنی اس طبی خواہش کی تکمیل کے لیے مباشرت کرے کہے تو نہیں کر سکتا، اس کو اجازت نہیں ہے۔ اگر ایسا کیا تو اعتکاف باقی نہیں رہے گا، اعتکاف ٹوٹ جائے گا۔ تو فرمایا کہ لا تباشروہن، اپنی ان منکوحہ بیویوں کے ساتھ مباشرت یا ہم بستری نہ کرو، وانتم عاکفون فی المساجد، اس حال میں کہ تم مساجد میں معتکف ہو، اعتکاف میں بیٹھنے والے۔ مساجد مسجد کی جمع ہے۔ حضرات فقہاء کرام نے لکھا کہ اعتکاف ان مساجد کے اندر ہوگا کہ جن کے اندر 5 وقتہ نماز با جماعت ہوتی ہے، جن کے اندر 5 وقتہ نماز با جماعت ادا کی جاتی ہے، اعتکاف ان کے اندر ہے۔ اور جن مساجد کے اندر جس طرح دیہاتوں کے اندر ہوتا ہے، گوٹھوں کے اندر کہ مسجد تو بنی ہوتی ہے لیکن 5 وقت کوئی جماعت کا اہتمام نہیں ہوتا، بس افراد آتے ہیں اکا دکا اکیلے انفرادی طور پر پڑھ کے چلے جاتے ہیں، تو اس میں اعتکاف لازم نہیں ہے۔ اس مسجد کا حق یہ ہے کہ اہل محلہ یا اہل قریہ مل کر 5 وقتہ نماز کا اہتمام کریں، کیونکہ مسجد کی بنیاد کا مقصد یہی ہوتا ہے کہ وہاں نماز با جماعت ہو۔ کیونکہ انفرادی نماز تو گھر میں بھی ہوتی ہے، دکان میں بھی ہو سکتی ہے، کسی اور جگہ بھی ہو سکتی ہے، تو مسجد کے وجود کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ وہاں نماز با جماعت ہو، اس کا اہتمام ہو۔ تو اعتکاف اس ایسی مسجد کے اندر ہوگا جس کے اندر 5 وقتہ نماز با جماعت کا اہتمام ہوتا ہو۔ اب ایسا شخص کہ ایسی مسجد میں اعتکاف بیٹھ گیا
تو اب معتکف کے لیے لازم ہے کہ اپنی طبعی ضروریات یا شرعی ضروریات ان کے لیے مسجد سے نکلتا ہے کسی وقت تو نکلنا جائز ہے، لیکن طبعی اور شرعی ضرورت کے بغیر اگر ایک لمحے کے لیے بھی مسجد کی حد سے باہر گیا تو پھر اعتکاف باقی نہیں رہے گا۔ طبعی ضرورت ہے، مثلا پیشاب کا تقاضا ہے، قضاء حاجت کا تقاضا ہے، اس کے لیے باہر جانا۔ شرعی تقاضا وضو کا تقاضا ہے، تو وضو خانہ مسجد کی حد سے باہر ہوتا ہے، تو وضو کرنے کی نیت سے وہاں جاتا ہے، تو شرعی تقاضا اور طبعی تقاضے کے لیے نکلنا جائز ہے، لیکن اتنی مقدار جتنی ضرورت ہے۔ مثلا وضو پہ 2 سے 3 منٹ لگتے ہیں، یہ جناب وضو خانہ میں جا کر گپے لگا رہا ہے، آدھا گھنٹہ ضائع کر دیا تو پھر اعتکاف باقی نہیں رہے گا۔ تو جس قدر ضرورت ہے معتکف کے لیے اتنی مقدار میں مسجد کی حد سے باہر نکلنا طبعی ضرورت کی تکمیل کے لیے یا شرعی ضرورت کی تکمیل کے لیے وہ جائز ہے۔ ہاں یہ صورت ہے کہ جس مسجد میں بیٹھا ہے نماز جمعہ نہیں ہوتی، اب جمعہ کے دن آ گیا تو معتکف کیا کرے؟ اب فقہاء کرام نے لکھا اس کے لیے جائز ہے کہ وہ اس مسجد سے نکل کے ایسی جامع مسجد کی طرف جائے جہاں نماز جمعہ ادا کرے، لیکن اس کو بھی حدود کے ساتھ پابند کر دیا کہ یہ صرف اس وقت جائے جب جا کر نماز جمعہ جماعت کے ساتھ ادا کرے۔ جو ہی نماز جمعہ کی 2 رکعت ادا ہو جائے فوراً وہاں سے نکل کے بقیہ سنتیں جو ہے نا اسی اپنے اعتکاف والی مسجد میں آ کر ادا کرے۔ تو یہ ہیں اعتکاف کے بقیہ جو مسائل ہیں انشاءاللہ وقتاً فوقتاً جو آئیں گے میں انشاءاللہ بتاتا رہوں گا۔ تو مردوں کے لیے مسجد میں اعتکاف کرنا سنت ہے، عورت کے لیے اگر ارادہ ہو کسی عورت اور خاتون کا تو اس کے لیے بہتر ہے کہ گھر کے اندر کسی مخصوص جگہ کو اگر پہلے سے بنی ہوئی کہ نماز کی جگہ گھر کے اندر تو اسی کو خاص کر لے، وہیں اعتکاف بیٹھ جائے۔ اگر نماز کے لیے کوئی علیحدہ جگہ گھر میں بنی ہوئی نہیں ہے تو کسی کمرے کو مخصوص کر لیں کہ اس میں عبادت بھی کریں اور اسی کے اندر اعتکاف کی نیت سے یہ 10 دن بیٹھ جائیں۔ تو جو مرد کو مسجد میں اعتکاف کے بیٹھنے کا ثواب ملے گا اس خاتون کو اپنے گھر کے کمرے کے اندر بیٹھنے کا بھی ثواب مل جائے گا، تو اس کے لیے سنت یہی ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ نہ مباشرت کرو ان عورتوں سے اس حال میں کہ تم اعتکاف بیٹھنے والے ہو مساجد میں، تلک حدود اللہ، یہ جو کچھ اس آیت میں ماقبل میں بیان ہوا یعنی روزے کی حدود و قیود کے دن کے اندر کھانا نہیں، پینا نہیں، مباشرت نہیں کرنی، اسباب اختیار نہیں کرنے، اسی طرح اعتکاف کے اندر بیویوں کے قریب نہیں جانا، مسجد سے باہر نہیں نکلنا، یہ حد بندیاں جو ہیں فرمایا تلک حدود اللہ، یہ اللہ کے قوانین ہیں، اللہ کی قیودات ہیں، اللہ کی حدیں ہیں، فلا تقربوہا۔ قرآن نے بڑے عجیب پیرا کے اندر بیان فرمایا کہ اللہ کی ان حدوں کے قریب نہ جاؤ، قریب ہی نہ جاؤ۔ کیوں؟ کہ اگر قریب گئے نا پھر خطرہ ہے کہ کہیں اس حد کو توڑ نہ بیٹھو، قانون کو توڑ نہ بیٹھو، اگر قانون اور حد شکنی ہو گئی تو بڑے گناہ میں مبتلا ہو جاؤ گے، اس لیے فرمایا لا تقربوہا، ان حدوں کے قریب نہ جاؤ، خبردار پہلے ہی احتیاط کر لو، فلا تقربوہا، ہاں ان کے قریب نہ جاؤ، کذالک یبین اللہ آیاتہ، اسی طرح اللہ تعالیٰ اپنی آیات اور احکام کو بیان کرتے ہیں لوگوں کے لیے، لعلہم یتقون، تاکہ ان پر عمل پیرا ہو کر وہ پرہیزگار بن جائیں۔ تو اصل مقصود انسان کو تقوی کا مقام نصیب کرنا ہے، تو یہ جتنے اعمال و افعال ہیں یہ شرعی عبادات ہیں، جب انسان اللہ کی رضا کے لیے ان کو انجام دیتا ہے تو انسان کو دنیا میں تقوی ملتا ہے، تقوی نصیب ہوتا ہے، اور تقوی کا انجام جو ہے نا اللہ کے ہاں اکرام ہے، اللہ کے ہاں اعزاز ہے، اور آخرت کے انعامات کا ملنا اور عذاب سے چھٹکارا ملنا، یہ اس کا نتیجہ ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہم سب کو ان امور کی پابندی کرنے کی اور حدود شریعت کا متبع رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔